بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک دوست نے ایک کلپ سینڈ کیا ہے جو کہ مولوی خضر حیات صاحب جو کہ اشاعت التوحید کے مناظر ہیں، تو ان کا کلپ ہے کہ جس میں وہ 8 اور 20 تراویح کے حوالے سے کچھ گفتگو فرماتے ہیں اور 8 تراویح کے اوپر کئی سارے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج کے اس کلپ کے اندر ان کے اعتراضات کے جواب دیں گے اور ان کے پہلے آپ کو اعتراض سنوائیں گے اور اس کے بعد آپ کو تسلی بخش ان کے اعتراضات کے جواب دیے جائیں گے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ یہ کلپ ان تک ضرور پہنچائیے تاکہ شاید ہو سکے کہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو ان کا 8 تراویح کے حوالے سے جو سب سے پہلا اشکال اور سب سے پہلا جو اعتراض تھا وہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔ پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی اہل حدیث 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دے کسی حدیث سے۔ تو جی ناظرین، مولوی خضر حیات صاحب فرماتے ہیں کہ پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی اہل حدیث دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب سے 8 کے ساتھ لفظ تراویح دکھا دے، یعنی کہ یہ انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ تراویح کے ساتھ 8 کا لفظ اور 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ یہ لازم ملزوم ہے۔ تو سب سے پہلی تو میری ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ کو یہ جو اعتراض ہے اہل حدیث سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، بلکہ اپنے جو اکابرین آپ کے اپنے اکابرین ہیں آپ کو یہ اعتراض سب سے پہلے ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ علماء احناف کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو مقلدین ہیں، جو بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے بڑے ان کے علماء گزرے ہیں، ان میں کئی سارے 20 ایسے تھے کہ جو بذات خود 8 تراویح کے قائل و فاعل تھے۔ اب ان میں صف اول کے اندر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، وہ بھی 8 تراویح کے قائل و فاعل تھے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ، اسی طرح ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، اسی طرح جو ہیں علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ، اسی طرح انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اسی طرح عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اسی طرح کئی سارے احناف کے جو علماء و محدثین ہیں، یہ سارے کے سارے 8 تراویح کے قائل و فاعل تھے۔ اب ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ جو ہیں، وہ اپنی جو مشکات کی شرح ہے المرکات، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ان تراویح فی الاصل 11 رکعتاً، وہ فرماتے ہیں تراویح جو ہے اصل کے اندر تو 11 رکعات ہے۔ اب کاش کہ یہ اس وقت موجود ہوتے تو یہ ان سے پوچھ لیتے کہ 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ کہاں پہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یا یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ جو اعتراض اٹھایا، کاش کہ سب سے پہلے ان کو اپنے اکابرین و اسلاف سے پوچھنا چاہیے۔ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ اب میرا خضر حیات صاحب کے لیے جو سوال ہے وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ اہل حدیث دکھائیں۔ اب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ 20 کے ساتھ تراویح کا لفظ کسی بھی حدیث سے، دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب سے 20 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دیں، میں بذات خود 20 تراویح کا قائل بن جاؤں گا۔ آپ 20 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دیں دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب سے۔ یہاں پہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات گوش گزار کرنا چاہوں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جو مولوی خضر حیات صاحب یہاں پہ کون سی بات پہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی بات کے اوپر وہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ تراویح ہے، انہوں نے کیوں کہا ہے کہ 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھائیں؟ لفظ تراویح یہ نہیں کہا کہ تہجد دکھائیں، قیام اللیل دکھائیں، نہیں، تراویح کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ تراویح ہے یہ محدثین کی اصطلاح ہے، یہ مصطلح لفظ ہے۔ اس کو حدیث کے اندر نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے الفاظ کے اندر کبھی بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو کہیں حدیث کی کتاب سے لفظ تراویح ملے گا اور نہ ہی یہ دکھا پائیں گے، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کر دیا جی 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھائیں۔ اب میرا ان کے لیے یہ اعتراض ہے کہ آپ 20 کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دیں دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب سے۔ یہ ان کا پہلا اعتراض تھا۔ مولوی خضر حیات صاحب جو ہیں، ان کا جو دوسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد بھی روافظ کی طرح تراویح کے منکر ہیں، انہوں نے تہجد کا نام تراویح رکھ دیا ہے، لیکن یہ جو رمضان کی زائد نماز ہے یہ اس کے قائل نہیں ہے، اس کے منکر ہیں۔ یہ غیر مقلد بھی روافظ کی طرح تراویح کے منکر ہیں، صرف انہوں نے یہ کام کیا کہ تہجد کا نام تراویح رکھ دیا، لیکن رمضان کی زائد نماز کے یہ قائل نہیں۔ تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زائد نماز کے منکر ہیں، پورا سال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی نماز کا نام جو ہے وہ تہجد ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو اس کا نام تبدیل کر کے تراویح رکھ دیتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورا ہفتہ آپ لوگ ظہر پڑھتے ہو، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اسی ظہر کا نام آپ جمعہ رکھ دیتے ہو، جمعہ کی زائد نماز کے آپ منکر ہیں۔ کیوں بھئی؟ آپ جمعہ کی زائد نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ظہر کی جو نماز ہے سنن اور فرائض وہ 10 رکعات ہیں، اسی طرح جمعہ کے ان کے نزدیک جو فرائض اور سنن ہیں وہ 8 ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ جمعہ ایک عظمت والا دن ہے، جس طرح رمضان ایک عظمت والا مہینہ ہے، تو رمضان کی اگر یہ زائد نماز کے قائل ہیں کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کو جمعہ کی زائد نماز کا بھی قائل ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ جمعہ کی زائد نماز پڑھتے الٹا یہ 2 رکعات کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیسی بات ہوئی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ جمعہ کے منکر ہیں اور یہ رافضی ہیں۔ اب دوسرا اعتراض، لیلۃ القدر کی زائد نماز یہ کون سی پڑھتے ہیں؟ دیکھیں نا، پورا رمضان یہ تراویح پڑھتے ہیں، اسی طرح پورا سال جو ہے یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر کوئی خاص یا زائد نماز یہ کون سی پڑھتے ہیں؟ اگر یہ نہیں پڑھتے تو کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی جو زائد نماز ہے اس کے منکر ہیں، لہٰذا یہ رافضی ہیں؟ دیکھیں نا، اگر ہم رمضان کی زائد نماز کے منکر، ان کے بقول منکر ہیں تو ہم رافضی بن گئے ہیں، تو وہ جمعہ کی زائد نماز کے بھی منکر ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر کی بھی زائد نماز کے منکر ہیں، تو کیا وہ اس چیز سے، اس انکار سے کیا وہ بھی رافضی بنیں گے، یا صرف اور صرف رافضی کا جو اصول ہے یہ ہمارے اوپر لاگو ہوگا؟ تو میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان اور غیر رمضان جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں 11 رکعات کا تذکرہ ہے۔ اب اس رکعت کے اندر یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا کرتے ہیں، ذرا ان کا کلپ سنیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گھر کی نماز، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے گھر کی نماز کے متعلق پوچھا۔ ذرا یہ کلپ سماعت فرمائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے گھر کی نماز کیا ہے؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے 11 رکعات بتائی۔ اب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مولوی خضر حیات صاحب کہ آپ کسی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہیں سے بھی آپ گھر کا لفظ دکھا دیں، پوری روایت کے اندر کہیں سے بھی آپ گھر کا لفظ دکھا دیں مجھے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہیں سے بھی آپ گھر کا لفظ ثابت کر دیں۔ اور اگر یہ گھر کا لفظ کہیں پہ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے لیے باب کیا قائم کیا ہے؟ انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قیام ہے رمضان کے اندر، رات کا قیام ہے رمضان کے اندر اور رمضان کے علاوہ کے اندر، تو انہوں نے یہ باب قائم کیا، یعنی کہ رمضان کے اندر جو قیام تھا اور رمضان کے علاوہ کا قیام تھا تو وہ کیا تھا، اس کے ذیل کے اندر انہوں نے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث نقل فرمائی ہے، جو صحیح البخاری کے الفاظ ہیں کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی رمضان کے اندر وہ کیا تھی۔ تو وہ یہاں پہ یہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے گھر کی نماز کا پوچھا۔ تو چلیں گھر کی نماز کا پوچھا، آپ کی بات 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، باہر کی نماز کا آپ ہی بتا دیں۔
کون سی حدیث کے اندر رمضان کی باہر کی نماز ملتی ہے؟ چلیں آپ وہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے، انہوں نے باہر کی جتنی بھی عبادات تھیں وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دی ہیں، اور جو گھر کی تھیں وہ ام المؤمنین نے کما حق وہ بتا دی ہیں، سب کے سامنے ظاہر کر دی ہیں، بجائے اس کے کہ کسی نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ تو یہ حدیث کے اندر فراڈ کر کے ایک غلط طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ گھر کی نماز کے متعلق پوچھا گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب آگے چلتے ہیں، ان کے الفاظ، ایک تو انہوں نے غلط قسم کے ناجائز قسم کے ایک الزام لگاتے رہے 8 تراویح کے حوالے سے، اور آگے جا کے وہ کتنا دیکھیں غصے کے اندر یا کتنا ایک آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا ان کے الفاظ سنیں۔ جو 20 رکعت تراویح کو بدعت کہتا ہے وہ خود بدعتی بھی ہے اور خود لعنتی بھی ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص 20 تراویح کو بدعت کہتا ہے وہ خود بدعتی بھی ہے اور لعنتی بھی ہے۔ اب دیکھیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے دل والے لوگ ہیں، ہم دلیل لے کے آتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کے اوپر لعنتیں کریں، کسی کو گالیاں دیں، کسی کو برا بھلا کریں۔ تو ہم کبھی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ آئیں دلیل لے کے آئیں۔ دین نہ تو میرے باپ کا ہے نہ کسی کے باپ کا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ دلیل لے کے آئیں، ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی پہ ہوں، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، قرآن اور حدیث اہل حدیث کا مذہب ہے، تو یقیناً ہم کبھی بھی اس سے کنارہ کشی نہیں کرتے، نہ ہی ہم نے کبھی کہا ہے کہ یہ حدیث ہے ہم نہیں مانتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو 20 تراویح کو بدعت کہتا ہے وہ خود بدعتی بھی ہے اور لعنتی بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ خود بتائیں کہ ایک تو وہ غلط قسم کے دلائل دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے ان کے دلائل اور ان کے کلپ سنے، کس طرح کی انہوں نے بات کی، جب وہ بات کو ٹھیک سے ثابت نہیں کر سکے تو جذبات میں آ کے انہوں نے لعنتی کا جو لعنت بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو پھر میں وہی بات کروں گا ان کے پہلے اعتراض کی، کہ ان کے جو اکابرین و اسلاف تھے جنہوں نے ان التراویح فی الاصل 11 رکعتن کہا ہے، کیا یہ لعنت ان کے اوپر بھی جائے گی؟ نعوذ باللہ۔ بھئی ہم تو نہیں کہتے، وہ نیک لوگ تھے، ہمارے نزدیک قابل احترام تھے، وہ بہت بڑے بزرگ اور عالم دین تھے۔ تو مولوی خضر حیات صاحب جذباتی ہو کے انہوں نے یہ سمجھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہمارے خود کے جو بڑے اسلاف اور اکابرین گزرے ہیں انہوں نے خود 20 تراویح کو غلط کہا ہے، 20 تراویح کو بدعت کہا ہے، صحیح اور جو سنت ہیں انہوں نے 8 تراویح کو کہا ہے۔ تو ایسا یقیناً ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ لعنت جو ہے صرف اور صرف اہل حدیث کی طرف نہیں آ رہی تھی، بلکہ ان کے جو اپنے اکابرین و اسلاف ہیں ان کی طرف بھی جا رہی تھی۔ تو بہرحال ہم کبھی بھی جو برائی ہے، جو غلط بیانی ہے، جو لعنتیں ہیں، گالیاں ہیں، گالی کا جواب گالی نہیں دیں گے، بلکہ ہم پیار اور محبت بانٹیں گے، دلیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارا جو معیار ہے، ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، اور حق کا معیار یہ بھی ہوتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بجائے اس کے ہم گالیاں دیں، بجائے اس کے ہم کسی کو برا بھلا کہیں، تو ہم کبھی بھی انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے۔ جو بھی آئے دلیل کے ساتھ آئے، ہم انشاءاللہ اس کی دلیل کو سمجھیں گے، اگر اس کی بات بالکل صحیح ہوئی قرآن و حدیث کے مطابق ہم انشاءاللہ قبول کر لیں گے، علی اعلان قبول کریں گے، اور جس کی بات غلط ہوئی، صرف اور صرف ڈھکوسلے پہ منحصر ہوئی، تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس کا جواب بھی دیں گے اور عوام کو انشاءاللہ اس سے روشناس بھی کرائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔